رب مہربان کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا اور ایک ایسی ریاست کا جو ہمتاً انسانی خدمت کو تیار رہے۔ پنڈ سلطانی اور گڑھی شریف کے سنگم پر ہونے والی آج کی اس روڈ کی سنگ بنیاد کی تقریب میں میں اپنے معزز مہمانوں جناب سردار سلیم حیدر خان وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی، جناب عبدالرازق خٹک صاحب جنرل مینیجر سی ایس آر، جناب سہیل انور صاحب جنرل مینیجر پلانٹس، جناب ریاض اشرف صاحب چیف لائزن آفیسر تکنی، جناب شجاع الرحمان ملک صاحب سینئر سی ایس آر آفیسر ہیڈ آفس، جناب صدام حسین صاحب سی ایس آر آفیسر ہیڈ آفس، جناب ملک محمد اقبال صاحب سینئر ایڈمن آفیسر کمپنی کو، سمیت تمام حاضرین، شرکائے علاقہ، صحافی برادری اور اہل علاقہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے جناب حافظ امیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ خوشبوئے ہنا اہل زمانہ کو ہو مبارک، خوشبوئے ہنا اہل زمانہ کو ہو مبارک، مجھ کو تو میرے آقا کے پسینے کی طلب ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز حاصل کریں گے جناب صدام حسین صاحب سینئر سی ایس آر آفیسر، جناب صدام حسین صاحب۔ پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، اور دید تیری ہو عید میری آقا، دید تیری ہو عید میری،
مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اور گنبد خضرا کے سائے تلے آقا گنبد خضرا کے سائے تلے مجھ کو سلاؤ مجھے کو سلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اور اپنے نوازوں کا صدقہ کا اپنے نوازوں کا صدقہ دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. حضرات گرامی، آج کا دن ہمارے لیے انتہائی مسرت کا دن ہے کہ آج ہمارے سروں کے تاج سردار سلیم حیدر خان علاقہ کے موسنوں جناب عبدالرازق خٹک صاحب جنرل مینیجر سی ایس آر، جناب سہیل انور صاحب جنرل مینیجر پلانٹس، جناب ریاض اشرف صاحب چیف لائزن آفیسر تکنی، جناب شجاع الرحمان ملک صاحب سینئر آفیسر سی ایس آر ہیڈ آفس، جناب صدام حسین صاحب سی ایس آر آفیسر ہیڈ آفس، جناب ملک محمد اقبال صاحب کے ہمراہ پنڈ سلطانی تا گڑھی شریف روڈ کا سگ بنیاد رکھ دیا ہے. یہ روڈ صرف گڑھی والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری یونین کونسل پنڈ سلطانی نے اس سے مستفید ہونا ہے. میں اس موقع پر اپنے ان تمام مہربانوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے کسی بھی طرح اس روڈ کی تعمیر و مرمت میں اپنا کردار ادا کیا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں سلسلہ تقاریر کی جانب. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا اس شخصیت کو جس نے آج سے 1 سال قبل علاقے کا درد محسوس کرتے ہوئے جناب سردار سلیم حیدر خان کے ایک جلسے میں اس روڈ کی تعمیر کا مطالبہ کیا اور پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. میری مراد ہے میرے بھائی سردار سفدر خان ایڈوکیٹ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جوان جذبوں کے حامل معروف قانوندان سردار سفدر خان ایڈوکیٹ، اور یہ شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں. ہمیں تلاش ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی، ہمیں تلاش ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی جو خود کو بھول جاتے ہیں دوسروں کے لیے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب سردار سفدر خان ایڈوکیٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آج ہمارے پروگرام کے مہمان جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب، جی ایم عبدالرازق صاحب، جی ایم صاحب جو یہاں جنگ ہمارے پاس تعینات ہیں، سہیل انور صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، فوکل پرسن ملک اقبال صاحب ہمارے پاس تشریف لائے. اس کے علاوہ دوروں عرض سے گڑھی کے علاوہ پنڈ سلطانی اور نزدیک ترین گاؤں سے تمام لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے، ہماری دعوت پہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. گڑھی روڈ آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے.
मेरा ताल्लुक पिंड सुल्तानी गांव से है। मैंने आज से साल डेढ़ साल पहले यकीन कीजिए कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, शमूलियत इख्तियार करने के बाद पहला जलसा पीपल्स पार्टी का गढ़ी वालों ने कराया था। ये जो आज आपका रोड बना है, मैं सबसे ज्यादा मशहूर हूँ OGDCL की तमाम टीम, MD साहब तक, स्पेशल GM साहब अब्दुल राज़िक साहब और सोहेल अनवर साहब। आप लोगों ने इस दौर के अंदर पाकिस्तान के इदारों की अगर मैं हालत आपको बताऊं, मैट्रिक का रिजल्ट आया, मैंने किसी सरकारी स्कूल का रिजल्ट देखा नहीं, सुना नहीं, किसी से पूछा तो किसी ने बताया ही नहीं। आपको अगर सरकारी स्कूलों की हालत बताऊं, मैंने तहसील जाड़ में किसी बंदे न तो सोशल मीडिया पे देखा न कहीं और देखा, मैट्रिक का रिजल्ट तक नहीं देखा मैंने कहीं। कॉलेजों से लेके यूनिवर्सिटी तक अभी आप देख ले, वो भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो एजेंडा हुआ है। इसके अलावा जितने इदारे भी हैं आपके, पुलिस है, महकमा माल है, कोई और डिपार्टमेंट है जिसके साथ मेरा जिंदगी में वास्ता पड़ा है, यकीन कीजिए तहसील जो जंड है, GM साहब अब्दुल राज़िक खटक साहब और सोहेल अनवर साहब, मैं आपका मशहूर हूँ, लेकिन तहसील जंड जो OGDC का हमारे पास प्लांट है तकनी, आपकी पूरी टीम को सलाम है कि गढ़ी जलसे के अंदर जब मैंने शमूलियत इख्तियार की, उस जलसे के अंदर सरदार साहब मौजूद थे। तकरीर करते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगर झोली फैला के भी आपको रोड बनवाना पड़ा तो बनवाएंगे। किसी को याद है? मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मोहसिन, अपने लीडर अब्दुल अजीज सरदार सलीम हैदर खान साहब को। मैंने उनको एक बात बताई, सरदार साहब जो गढ़ी गांव है जहाँ पे OGDC के 2 बैल हैं, अब्दुल राज़िक साहब जहाँ पे बैल लगने से पहले बड़ी खूबसूरत रोड थी, बैल लगने के बाद जब हमने इनको बताया कि आपके बैल लगने के बाद हमारी रोड टूट गई है, बैल 1 और बैल 2 लगने के बाद बिल्कुल हम 0 पे चले गए, हमारा रोड ही नहीं है। सरदार साहब ने बात की तो OGDC के तमाम अमले ने MD साहब तक हमसे तावन किया और सरदार साहब के हुक्म की तामील करते हुए हमें गढ़ी रोड का तोहफा दे दिया। इस मौका पर आपसे एक बात करनी है, ये याद रखिए, 2 करोड़ 70-80 लाख यानी 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यूनियन काउंसिल पिंड सुल्तानी को पिछले 10-15 साल में कोई नहीं मिला है। पिछले 5 सालों या उससे पिछले 5 सालों मिलना तो दूर की बात, OGDC आपके पास पहले भी इधर थी, OGDC फिर आई, दोबारा आई, चली गई, लेकिन आपकी कमजोरी ये है कि आप जहाँ पे हक की बात होती है, पहली चीज आपको पता ही नहीं होता हमारा हक है क्या। OGDC ने कल कोवेल हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस दी, OGDC ने ज़ियारत बेला रोड का इफ्तिताह किया, लेकिन हमारे पास न तो वो लीडर्स हैं जो बात कर सके, न तो वो लीडर्स हैं जो हमारे लिए टाइम निकाल सके। तो स्टेज पे खड़े होके सरदार साहब आज तक आप हमारे पास 10-15 दफा आए, यकीन कीजिए आपको आज महसूस हुआ होगा कि पहले इस्तकबाल कैसा होता था, आज इस्तकबाल कैसा हो रहा है। मैं OGDCL की सारी टीम और अपने मौजूद लीडर सरदार सलीम हैदर खान साहब आज आपको सलूट पेश करता हूँ कि आपने जब मैंने फोन किया, सरदार साहब गढ़ी रोड आधी रात को फोन किया, उन्होंने फोन अटेंड किया। जब कहा तो मुझे बताया कि सुबह MD से बात हुई, शाम को मैं फिर जा रहा हूँ, शाम को बात हुई, मुझे कहा शाम को फिर जा रहा हूँ, सुबह बात हुई, शाम को चले गए, शाम को बात हुई, सुबह को चले गए। तो गढ़ी वालों, आपने अगर हमारा साथ दिया तो आज आप देख लें कि आपकी पहली फरमाइश हमारे जलसे में यह थी कि गढ़ी का रोड बनवाया जाए,
हमने मेहनत की, हमारे लीडर ने हमारा साथ दिया, लेकिन हमने इलेक्शन से पहले आपके साथ अपना वादा वफा करके ये बता दिया है कि सियासत से बुढ़े मकारा देहात में, इससे पहले सियासत से बुढ़े मकारा देहात में, मकतब इदारे कबारा देहात में, अल्लाह मेरे मुल्क में सलामत से रखे, शीशे तकारे लोहारा देहात में। साजिद अली खान ने कदम मिलाया तो हमने भी वफा का जवाब वफा से दिया। सरदार साहब से पता कर ले, एक साल जब भी बात हुई तो आपके रोड की बात हुई, जब भी सरदार साहब जीएम साहब के पास गए, मैं सलूट करता हूँ अब्दुल राज़िक साहब को, ये यहाँ पे 2 दफा तैनात रहे हैं। अब्दुल राज़िक साहब हमारे पास 2 दफा गढ़ी पे तैनात भी रहे हैं, लेकिन जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने कहा होता तो मैं बात करता, मुझे तो गढ़ी से मोहब्बत है, मुझे तो इन आबादियों से मोहब्बत है, मैं 2 दफा रहा हूँ। उस वक्त मैं बच्चा था, आज मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, मुझे किसी ने 20 साल में कहा ही नहीं रोड बनवाओ, हम तो आते थे गुजर जाते थे। अभी जीएम साहब आपकी मौजूदगी में 4 बातें आपसे करता हूँ। आपने बहुत बड़ा हमारे पे एहसान किया इस दौर में, जब यकीन कीजिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हमारे एमएलए साहब थे, हमारे पे किसी ने नजर करम नहीं डाली। पर सुल्तानी वालों, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप इंशाअल्लाह अगर आपने वोट दी तब भी, अगर आपने न वोट दी तब भी, अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो आपका बवेल रोड नारा तक आपको बनवा के दिया जाएगा। OGDCL की चूंकि सारी टीम मौजूद है, आपसे सर 2 बातें करता हूँ। अब्दुल राज़िक साहब, इतना बड़ा रोड 2 करोड़ 70 लाख में आप बनवा के दे रहे हैं। जनाब के कल भी कुछ गुजार किया था कि आपके यहाँ पे 2 वेल अभी भी जिंदा सलामत मौजूद हैं। ये जो हमारा रोड है, ये बनने के बाद मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक अर्ज कर रहा हूँ, जब आपकी टीम यहाँ पे रहती थी OGDCL के 2 वेल लगे थे यहाँ पे, ये वेल लगने के बाद जहाँ पे इतनी डस्ट, क्योंकि बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ गुजरती थी, यहाँ से आगे से रोड ही खत्म हो गया, पीछे भी आपने देखा ये सारा खत्म हो गया। इस साइड पे रहने वाले जितने इलाके हैं, ये 30 है, ये मुगाफसाबाद है, ये गढ़ी है, ये पिंड सुल्तानी के बहुत सारे गांव हैं, घर हैं इधर। इन घरों में जीएम साहब आपकी नजर कर रहा हूँ, 70% मरीज अभी दमे के मरीज हैं। वो डस्ट की वजह से जो गाड़ियां चलती थी वो डस्ट रोड के घरों में जाती थी, और आज 70% लोग बुजुर्ग आपको यहाँ पे कम नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि सारे दमे के मरीज हैं मैक्सिमम। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये रोड बनने के बाद अगर हो सके तो आप एक ऐसी कमेटी तश्कील दें कि इस रोड की मेंटेनेंस का भी ख्याल रखें। सालाना अगर ये काम इसके ऊपर को खड़ा पड़ जाए तो 5-7 लाख में या 10 लाख में ठीक हो सकता है, तो फिर हमें 2 करोड़ में जाना पड़ेगा। जब तक आपके वेल यहाँ पे मौजूद है, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी टीम से विजिट करा के इसकी सालाना रिपेयरिंग का अरेंजमेंट करा दें। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे बुजुर्ग इस रोड की वजह से दमे के मरीज बने, हमें एक अदर डिस्पेंसरी की जरूरत है। आपको मैंने सलाम करता हूँ कि आपसे बात की गई, आपने हमारा साथ दिया, आपके सारे अमले ने सरदार साहब के हुक्म की तामील करते हुए हमें रोड का तोहफा दिया। एक और प्रोसीजर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे 1 साल में बन जाए, चाहे 1.5 साल में बन जाए, 6 महीने 8 महीने में बन जाए, आपसे गुजारिश है कि जहां इन 4-5 गांव के लिए अगर हमें एक मिनट सुल्तानी अड्डे पे डिस्पेंसरी प्रोवाइड कर दें तो इंशाल्लाह ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों का जरिया बनेगा। सरदार साहब आपसे गुजारिश है कि अगर अल्लाह हमें इज्जत दे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो ये जो रोड है ये गढ़ी गांव तक जा रहा है, इसको हमने 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह अगले टेन्योर में मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह सरदार साहब वजीर भी होंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी होगी। आपने सरदार साहब इस रोड को यहाँ गढ़ी से उठा के पिंडी घेर वाले रोड के साथ टच करना है ताकि 30 के लोगों का शिकवा भी खत्म हो जाए। आप
آپ سے گزارش کروں گا آپ یہ یاد رکھیں آج کا جو جلسہ ہے آج کا جلسہ کریڈٹ جاتا ہے او جی ڈی سی ایل کی ٹیم کو اور میرے محبوب لیڈر سردار سلیم حیدر خان صاحب کو انہوں نے ہم پہ اسپیشل شفقت اور مہربانی کی ہمیں روڈ پرووائڈ کیا لیکن آپ بھی یہ یاد رکھیں ابھی بات صرف 2 منٹ آپ سے کروں گا آپ کے پاس وعدے بعید پہ کام چلتے ہیں میں نے آج تک جب بھی بات ہوئی ہے پارٹی سے ہٹ کے بات کی ہے سیاست سے ہٹ کے بات کی ہے آج تک جب بھی بات ہوئی ہے بغیر کسی لگے لو کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو میرے لیڈر ہیں سردار سلیم حیدر خان صاحب جو سردار سلیم حیدر خان صاحب ہیں وہ جہاں حق بات ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں پیٹرول اور ڈیزل کی بات ہوئی پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوا تحصیل جڑ میں میں نے احتجاج کی کال دی اور آپ کے تمام لیڈرز میں تھے وہ چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے کسی اور حکومت کی ہو چاہے کسی اور پارٹی کی ہو ایک صرف سردار سلیم حیدر خان صاحب تھے جنہوں نے کہا پیپلز پارٹی سے تعلق تو ضرور ہے لیکن یہ جو ظلم ہوا ہے اس کو پیپلز پارٹی ڈیفینڈ نہیں کرے گی فیل فور اضافہ واپس لے لیں جب آپ لیڈر چن رہے ہو جب آپ ایک دن آپ کے پاس ووٹ کا ہوتا ہے جب آپ ووٹ کی پرچی دے رہے ہو اس وقت آپ سنتے ہیں نعرے کہ فلاں صاحب یہ کرتے تھے فلاں صاحب یہ کرتے تھے میں آپ سے یاد کرتا ہوں تحصیل جان والوں آپ نے 1947 سے لے کے آج تک لیڈر دیکھا ہی کوئی نہیں آپ یہاں پہ ملکوں چودھریوں اور بڈیروں کے آگے چڑھے رہے آپ یہاں پہ نمبرداروں کے آگے چڑھے رہے یہاں پہ سردار سلیم حیدر خان صاحب نے پہلے دن سے لے کے آج تک یہاں پہ کوئی عام آدمی بھی بیٹھا ہے تو یقین کریں یونین کونسل کا پھر سلطانی کا ہر بندہ جو ہمارے ساتھ جماعت سے لوگ شامل ہوئے اس بات کی اللہ کو گواہ بنا کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں مجھے کسی نے کوئی کام کہا تو میں نے نمبر دیا میں نے کہا ڈائریکٹ بات کرو اور جس نے کام کہا اس کا کام ہو گیا لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر کام جو آپ کو کہا جائے ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے ہم آپ کو لاروں پہ نہیں رکھیں گے ہم یہ نہیں کریں گے کہ آپ کے گڑی کوئل روڈ کا افتتاح ہو گیا اب یہ ہو جائے گا اب یہاں پہ باتیں ہوں گی کہ یہ ہوگا جی وہ ہوگا جی کچھ بھی نہیں ہونا انشاءاللہ یہ ٹھیکیدار صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں آپ کا روڈ بنے گا یہ ابتدا ہے آپ کی نہ تو ہماری حکومت تھی نہ تو ہمارے وزیر اعظم تھے نہ تو ہمیں کسی نے فنڈ دیا لیکن میں سلام کرتا ہوں دن رات ایک کر کے بہت لمبا پروسیجر تھا ملک اقبال صاحب یہاں پہ موجود ہے یہ فائل گڑی روڈ کی گاڑیوں میں گھومتی رہی اور پھر اللہ نے آج وہ دن دکھایا کہ آپ کو یہ تحفہ مل رہا ہے اس کے علاوہ ملک اقبال صاحب آپ بھی ہیں جی ایم صاحب آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے آپ کا جو بیل نمبر 2 لگا ہوا ہے آپ نے دیکھ رہی ہے بیل نمبر 2 سے 1.5 کلومیٹر اس سائڈ پہ نکل جائیں 1 کلومیٹر آگے تو پنڈ سلطانی اورنگ آباد اور یہ 30 اور بھوکولیاں یہ 2 یونین کونسل کا جہاں پہ جوڑ بنتا ہے وہاں پہ تقریباً 400-500 گھر موجود ہیں 400-500 گھروں کے لیے وہاں پہ ایک پرائمری اسکول بھی نہیں ہے میں آپ سے بس سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نوٹس میں رکھیں کہ آپ کے بیل سے 1 کلومیٹر آگے زمین میں دوں گا اگر بلڈنگ آپ دیں تو انشاءاللہ حکومت جس کی بھی ہوئی ہم پرائمری اسکول منظور کروائیں گے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ ہمیں ایک بلڈنگ دی جائے پرائمری اسکول کی حد تک اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو 4 چاند لگائے گا یہ جو 2 ویل ہیں ان کے ساتھ اللہ 2 اور بھی لگائے گا ان بچوں کا صدقہ آپ صبح سے بیٹھے ہیں باتیں کر دی ہیں تقریر وہ کل پرسوں بھی ہوئی آپ سنتے ہی رہتے ہیں آج وہ تقریر کا ماحول نہیں ہے مجھے احساس ہے کہ آپ تھکے ہیں صرف آپ سے اتنا کہوں گا اپنے محسنوں کو یاد رکھنے والا محسن وہ نہیں ہوتا جو ڈنڈا دکھا کے کہ میں ووٹ لوں گا یقین کیجیے میں آج تک جس کو کہتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں ہمارے کام دیکھنے ووٹ اپنے ضمیر سے دیں گے اس جلسے کی وساطت سے آپ کو کہہ رہا ہوں سردار صاحب کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا سردار صاحب کے قول و فعل میں تضاد ہو سردار صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوں
मेरी पर्सनल जिंदगी पे ना जाइए कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे जो बात करेंगे उस पर डट के रहेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, जहाँ तक जाना पड़ा आपके हकूक की बात करेंगे। और तहसील जाने वालों, पूरी तहसील को पैगाम दे रहा हूँ, अब हमें मर जाना चाहिए, अब हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी बेटियां आज बिटालियों के साथ लटक रही हैं। आज भी हमारी बेटियां वो लकड़ियां और गोए चुन के उन पे गुजारा कर रही हैं। अगर हमें गैस चाहिए, अगर हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए, आज हमारे पास ये क्या हुआ आपको पता है? गड़ी रोड पे इतनी खुशी हुई है आप लोगों को, उसकी वजह ये है आपके साथ धोखे हुए हैं, आपको सब बात दिखा के वोट निकाले गए हैं। आपके साथ काम करने वाली किसी ने बात, आप काम करना तो दूर की बात ना, जहाँ पे 70-70 हजार की लीड से जीत के आपको और मुझे किक लगाई गई है। तब हो जाओ, तुम कौन हो? मैं तो अटक वाला हल्का रखूंगा। सरदार साहब आपसे वादा है, मेरा आपसे वादा है, मुझे नजर आ रहा है कि हल्के 3 हो जाने हैं, लेकिन सरदार साहब तहसील जंग से आप लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह हम जोरे बाजू पे आपको इलेक्शन जितवाएंगे भी। आपने खड़े होकर सरदार साहब के लिए तालियां बजानी है और इस बात पे याद करना है कि इंशाल्लाह वफा के पैकर, वफा के हाथी, वफा करोगे, वफा करेंगे, वफा करोगे, वफा करेंगे, करम करोगे, करम करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सारे उठ के आज पैगाम दे दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से इंशाल्लाह तहसील जंग में, ये याद रखिए हमारे जो लीडर है सरदार श्री मैदर खान साहब, आज आप याद रखें सरदार साहब, आज हमने इब्तदा कर दी है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में न सिर्फ बाकी जमातों को दूर कटवाएंगे बल्कि इंशाल्लाह आपको एक दफा बतौर वजीर फिर वापस लाएंगे। मैं एलाने गढ़ी की नुमाइंदगी करते हुए वजीर मुमलिकत ओवरसीज पाकिस्तानी जनाब सरदार श्री मैदर खान साहब, OGDCL की तमाम इंतजामिया, जनाब अब्दुल राज़िक खटक साहब, जनाब सोहेल अनवर साहब और स्पेशली जनाब मलिक मोहम्मद इकबाल साहब का बहुत मशहूर हूँ। अहले इलाका की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ एलानी गढ़ी की तरफ से कि जब तक जिंदगी है वफा की, इंशाल्लाह ताला सरदार साहब हम आपके साथ खड़े होंगे हमारा भी खून शामिल है तज़य्युन गुलिस्तां में, हमारा भी खून शामिल है तज़य्युन गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। हाज़रीन, आज जिस रोड के संगे बुनियाद की तकरीब जारी है, इसके लिए जिन लोगों ने सब तोड़ कोशिश की, उनमें एक बड़ा नाम जनाब अब्दुल राज़िक खटक साहब का भी है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा जनाब अब्दुल राज़िक खटक साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ज़रूरी ख्यालात से नवाजें। आप सब की पुरजोर तालियों में जनरल मैनेजर ODDCL जनाब अब्दुल रज़ाक खटक साहब। हमारे सरदार श्री मैदर खान साहब, और फिर सुल्तानी और गिल्ड के मुअज़्ज़ज़ मुहाजिरीन और जनसरकार में मौजूद हज़रात, अस्सलाम मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ कि OGDC का यहाँ पे गढ़ी में जो 2 बिल हैं वो 2001-2002 में यहाँ पे 2 बिल ड्राइव किए गए हैं, 2 बिल ड्राइव निकले हैं। उस वक्त थोड़ी सी वजाहत करूँ कि जी जो रोड उस वक्त मैं यहाँ पे कई मतलब आया हूँ, दिल साइड पे आया हूँ, ये यहाँ पे लोगों ने डिमांड किया था कि जी ये सड़क अच्छी है और ये गर्द गुबार उड़ता है यहाँ पे, तो हमें पानी का छिड़काव कर दिया है। मुझे किसी ने नहीं कहा कि जी ये रोड हमारे लिए पुख्ता करें। दूसरी इस सिलसिले में वजाहत करूं कि OGDCL का जो CSR का फंक्शन है, जो CSR का काम है,
اس کا باقاعدہ آغاز UGDC نے 2013 میں کیا، جبکہ یہ بل جو ہیں یہ 2001 اور 2002 میں ڈرل کیے گئے اور بدقسمتی سے یا جو بھی ہے وہ یہ بل ڈرائی نکلے ہیں، ادروائز یہاں پہ ہم ابھی تک کافی کام کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسری وضاحت یہ کروں کہ میں CSR کے کاموں کے سلسلے میں پورے ملک میں تقریبات مختلف جگہوں میں کمیونٹی کے ساتھ مل کے کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کی جو رونق ہے اور آج جو سردار صاحب کے لیے آپ کے دلوں میں محبت ہے وہ میں نے کسی بھی جگہ نہیں دیکھی۔ ابھی میں نے کل ہی جڑ میں اتنا جلسہ کیا ہے، لیکن اتنا جوش و خروش اس جلسے میں بھی نہیں تھا، یہ کئی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے جو اس جلسے میں نے دیکھا ہے۔ یہ ایک واقعی یہ روڈ جو بنا ہے یہاں پہ یہ بہت ارجنٹ بیسس پہ بنا ہے۔ ہمارے MD صاحب نے خود اس روڈ کے لیے افتتاح کی ہے، جو ابھی سنٹی بنیاد کی تقریب ہے اس کے لیے آنا تھا، لیکن کسی حکومت کی طرف سے اس کا بلاوا آ گیا تھا کہ وہ ادھر چلے گئے، تو انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے۔ میں نے اس روڈ کا، کیونکہ ہمارے جو دوسرے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں انہوں نے اسٹیمیٹس وغیرہ بنانی ہوتی ہے، روڈ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اس کے BOQs وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، تو کافی کام ہوتا ہے دو تین ڈپارٹمنٹس میں، لیکن ان کے لیے سردار صاحب نے کہا کہ جی یہ ابھی لیٹ کرنا ہی نہیں ہے، یہ امیڈیٹلی مجھے بنا کر دینا۔ اس کے لیے میں نے اسپیشل کنسلٹنٹ کو لیا تھا اور انہوں نے یعنی ہمارے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا تو باہر کے لوگوں کو بلا کے ان سے یہ میں نے اسٹیمیٹس بنوائے، اور بہت جلد ہی چونکہ ہم بھی قواعد و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں تو ان قواعد و ضوابط میں نے خود دن رات ایک کر کے جلدی 3 مہینے میں اس کو میٹرلائز کیا اور کنٹریکٹر کو میں لے آیا ہوں، اور ورک آرڈر آلریڈی کنٹریکٹر کو ایشو ہو چکا ہے، تو 1-2 دن میں انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ سردار صفدر خان صاحب نے 1-2 چیزیں اور بتائی ہیں کہ جی یہاں کی جو ضروریات ہیں وہ ایک ڈسپنسری ہے، چونکہ میں خود گلی میں کچھ مہینوں کے لیے رہا ہوں، یہ ان سارے جو 4-5 دیہات ہیں ان سے میں واقف ہوں، اور ڈسپنسری جو یہاں پہ REC سینٹر ہے یہاں پہ میری تجویز یہ ہوگی کہ اس آلریڈی یوٹیلائزڈ ہے بلڈنگ ہے، اگر اس بلڈنگ میں، اور دوسری بات یہ کہ یہ بالکل روڈ جب بن جائے تو ان کے دیہات میں یہ جو ساری پنڈ سلطانی کے لوگ ہیں ان کے قریب بھی ہے، تو اس میں اس کی بلڈنگ کی، اور اس میں اگر فرنیچر ریکوائرڈ ہے، اس میں ایکوپمنٹس کی کمی ہے، تو وہ ایک آپ پرپوزل ضرور بھیجیں، ہم اس کو انشاءاللہ کنسیڈر کریں۔ دوسرا انہوں نے ایک پرائمری اسکول کا کہا ہے یہاں پہ کہ جی وہ دیہات کافی دور ہیں، وہ واقعی دور ہیں، وہاں سے جو بچوں کا آنا جانا بسوں میں یا سوزوکی میں یا موٹر سائیکل پہ آنا جانا تو ان کا کافی قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، وہاں پہ اگر اسکول اسٹیبلش کیا جائے اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا یہاں پہ کہ واقعی ادھر کی نیڈ ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ جی یہاں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے وسائل بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے وسائل بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں، ہم ان جگہوں میں بہت زیادہ خوشی سے کام کرتے ہیں جہاں سے UGDC وہاں سے کماتی ہے، جب ہم کمائیں گے تو خرچ کریں گے، وہ یہاں پہ اگر آئل ویلز جو تھے وہ سکسیسفل ہوتے تو ڈیفینیٹلی ہم بہت زیادہ خرچ کر چکے ہوتے، لیکن ابھی پھر بھی یہ جو اسکول ہے اس کے لیے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ لینڈ میری طرف سے میں وقف کر دیتا ہوں، تو آپ کے جذبے کو دیکھ کے، سردار صاحب کے لیے آپ کی محبت کو دیکھ کے، اس محبت کے سامنے میں جھکتا ہوں، اور اس اسکول کے لیے میں ایک دوسری آرگنائزیشن ہے اس کو کہتا ہوں کہ وزٹ کریں اور وکیل صاحب کے ساتھ جا کے وہ سارا وسائل دے کے وہ اسکول اگر بنا سکتے ہوں تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے۔
अभी मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि जी UGDC का सियासत करता क्या है और कहाँ पे कौन से काम करते हैं। UGDC का जो CSR का शोबा है वो बज़ाब्ता तौर पे जैसे मैंने बता दिया 2013 में इस्टेब्लिश हुआ है। पूरे मुल्क में UGDC काम करती है, कोयटा में भी है, बलूचिस्तान में जलमक्सी फील्ड है, देहरादून की है, उच्च है, टीको है, लोधी है, हैदराबाद में हमारा टंडू आलम है, कुल्लर फील्ड है, KPD है, इसी तरह सक्कल में हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इधर तो पहाड़ में आपको पता है गर्मी जो है वो हमारा बहुत पुराना फील्ड है। चकवाल में भी फूड फील्ड हमारे ये अभी जो AEP एक्टिविटी है रेंजी में हमारा जो सुबरी ब्लॉक है उसमें छोटा बिल हम ट्रेड करने जा रहे हैं। चंद दिनों में उसमें भी काम शुरू होने वाला है। ये बिल्कुल रेंजी के करीब है और वहाँ पे अगर फर्दर 2 बिल हमारे जो हैं वो ऑलरेडी फ्लो कर चुके हैं। एक बिल वहाँ पे भी ड्राई निकला है। अगर ये छोटा बिल निकल आता है और ऐसी सक्सेसफुल होता है तो न सिर्फ हमारे लिए पूरे मुल्क के पाकिस्तान के लिए बल्कि इन ये जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जितना वहाँ से इनकम होगा वहाँ पे हम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे। और UGDC ने 2013 से जब से ये बाकायदा CSR का आगाज़ किया है हमने अपनी खुशियाँ जो हैं जो कौमी खुशियाँ हैं वो वहाँ के लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन जो है हमने उनके साथ शेयर किया है। तो मैं ज़रा अटक में कि हमारे जितने भी काम हुए हैं उसमें आपको बता दूं कि ताकि आपको पता तो हो कि UGDC कौन सा काम करती है। जब भी हम जाते हैं तो कहते हैं कि UGDC ने कोई काम किया ही नहीं है। तो कम्युनिटी से ये राब्ते का निज़ाम जो है वो हमने शुरू किया है ताकि आप लोगों को हम बता सकें कि इन जगहों पे हमने काम किया है, इन जगहों पे हमारे जो काम है वो अंडर कंसिडरेशन है और फ्यूचर में भी हम ये काम करेंगे। तो इसमें तालीम के शोबे में मैं बता दूं कि तालीम के शोबे में IBA सेक्टर डिस्ट्रिक्ट अटक से जिसमें पिंक सुल्तानी और ये गढ़ी का इलाका भी शामिल है उसमें से आला तालीम के लिए जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने MBA में किया है। MBA के मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट में 21 तलबा ने अपने ग्रेजुएशन UGDC के कंप्लीट स्कॉलरशिप्स पे यानी फ्री एजुकेशन पे कंप्लीट किया है। 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो हम कैडेट कॉलेज में ऑलरेडी देख चुके हैं और उन्होंने कैडेट कॉलेज से तालीम कंप्लीट की है और 7 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में हमने 11 तलबा को जिसमें कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वगैरह शामिल हैं उसमें 11 तलबा को हायर तालीम के लिए डिस्ट्रिक्ट कटर से हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चूँकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आम आदमी को नज़र में नहीं आए। ये रोड जो है जैसे रोड है या डिस्पेंसरी बन जाए तो वो जो लोग कहते हैं ठीक है UGDC ने हमें काफ़ी फेवर किया है, मुफ्त दवाएँ दी हैं, ये बिल्कुल ये जो मैंने अभी बताया है ये 100% UGDC के अखराजात ने बर्दाश्त किया है और उन्होंने अपनी आला तालीम कंप्लीट की है। अभी 10 बच्चों को इधर अटक से जो है वो हम 1 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसको हम इंटर्नशिप देते हैं और उसमें 40,000 जो है उनको हम वजीफा भी दे रहे हैं महीने का। वो 1 साल के लिए हमारे साथ अभी उनका जो है इंटर्नशिप शुरू होने वाला है, चंद दिनों में वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक इस्लामाबाद में एक काफ़ी बहुत बड़ा अदारा है, उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और उसमें अटक से जो है 25 तलबा को हमने मुंतखब किया है जो वहाँ पे 3 या 4 महीने के कोर्स करेंगे और 3-4 महीने के बाद फिर सऊदी अरब की एक कंपनी है वो उनसे टेस्ट और वो लेंगे। अगर उनकी उस टेस्ट और इम्तिहान में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही तो उन बच्चों को वो लेके जाएंगे मिडिल ईस्ट में, दुबई में और सऊदी अरब में, उनको वहाँ पे मुलाजमत भी देंगे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये हमने अभी पहले मुर्तबा शुरू किया है। टोटल 400 बच्चे हैं जिसमें हमने 25 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट कटर के लिए दे दिया।
اور ابھی ایک ادھر جنگ میں ہے ہم نے ایک اسکول اسٹیبلش کیا ہے, نان فارمل اسکول ہے وہ, ایک ویژن 21 ایک آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ تقریباً 200 بچے پڑھنے لگے ہیں. ابھی جو وکیل صاحب نے اسکول کا مجھے کہا ہے تو میں ویژن 21 کی اگر وہ سکسیس اسٹوری ہوتی ہے اور وہ والا کامیاب ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں اس کو یہاں پہ اس کو اسکول بنانے کی ان کو اجازت دوں گا کہ وہ یہاں پہ اسکول بنائیں. ہیلتھ کا ذکر میں کروں کہ ہیلتھ کے شعبے میں ہمارا جو جی ڈی سی کا پرائورٹی ایریا ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. آپ سبوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہسپتالیں ہیں, پی ایچ یوز ہیں, آر ای سیز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں, لیکن چاہے کہیں بھی ہم جاتے ہیں یا تو ان میں پیپرنٹ نہیں ہوتا یا جو ہے وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے اور پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہوتا. تو مریض جب جاتا ہے تو اسپتال تو ہے لیکن پھر بھی اس کو بڑے شہر میں جانا پڑتا ہے اور پرائیویٹ ہسپتالوں سے کرنا پڑتا ہے. تو جی ڈی سی نے 2019 میں ایک لائف سیونگ ماڈرن بڑا جو ایمبولینس ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو آلریڈی ہم دے چکے ہیں اور وہ جو مجھے ہے وہ بالکل زیر استعمال ہے اور وہاں کی کمیونٹیز کے لیے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. بڑے شہروں میں لے جانے کے, خاص کر یہ جو کووڈ کی وبا آئی تھی اس میں اس ایمبولینس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور کئی لوگ جو ہیں اس میری زندگی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہم سبوں کا یقین ہے, لیکن اس ایمبولینس میں وہ لے جا کے انڈیا اسلام آباد کے اور اپنا مریض بچ گئے. 2016-17 میں ہم نے 2 ایمبولینس جو ہیں وہ آلریڈی دے چکے ہیں. یہ جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے جنگ ہے وہاں پہ دے چکے ہیں. 4 ایمبولینسز جو ہیں وہ کل ہم ڈیلیور کر چکے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, جس میں ایک آپ کا سامنے جو مین رورل ہیلتھ سینٹر ہے ایک اس کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے, وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. واٹر سپلائی میں کلین ڈرنکنگ واٹر دنیا بھر میں ایک سبجیکٹ سامنے آ گیا. پانی صاف نہیں ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ کئی لوگ جو ہیں یہاں پہ پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈسٹ کی وجہ سے بیمار ہیں اور وہ جیسے میں بھی نہ آ سکے, جبکہ یہ بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہے یہ جگہ. جو واٹر سپلائی میں ہم جو ہے گوسا میں ایک 2 ول بھی آلریڈی کنسٹرکشن ہے اور جو واٹر سپلائی ہے جنگ کی جو راؤنڈ اباؤٹ جو ہماری فیلڈ کے راؤنڈ اباؤٹ دیہات ہیں وہاں پہ بہت کے تھرو ہم آلریڈی واٹر سپلائی کر رہے ہیں. اور روڈس کی اگر بات ہوتی ہے تو اس ایریا میں ہم نے کافی روڈز بنائے ہیں. ہم نے اپنے جو گتنی فیلڈ ہے اس کے گیٹ سے بیلا تک اور ابھی وہاں سے ہماری جو ڈسپنسری ہے اس سے آگے زیادہ تک روڈ کا کل پرسوں افتتاح کیا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں اس پہ کام شروع ہونے والا ہے. اس کے علاوہ میں دوسری ڈپارٹمنٹ ان کے پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن انہوں نے سرکار صاحب کے لیے ایک درخت جو ہے وہ وہاں پہ پلانٹ لگوا دیا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو ہم انشاءاللہ آلریڈی 5000 ٹریز جو ہیں وہ ہم پلانٹ کر چکے ہیں جسے کٹے کے مختلف جگہوں میں, اور ابھی میں نے ایک پلانٹیشن کا ایک پروگرام کمپنی میں شروع کیا ہے, اس میں بھی میں انشاءاللہ کافی حصہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کٹے کو دوں گا, لیکن میں وہاں پہ لوکیشن آئیڈینٹیفائی کروں کہ کون سی جگہوں پہ جہاں پہ ان کی وہ بچوں ٹریز چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی مینٹیننس جو ہے ان کی لوک اپ جو ہے وہ کون لوگ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ انشاءاللہ میں کروں گا, پلانٹیشن لگواؤں گا اور سردار صاحب کو بلاؤں گا کہ یہ ہم نے زیادہ پلانٹ لگا. یہاں پہ اگر کوئی کالج ایسا ہے یا بچیوں کا کالج ہو وہاں پہ, کیونکہ میں نے ہمارا کمپنی کا ایک روز گارڈنس کا وہ کسی بچوں اور یونیورسٹیوں میں بچوں کی یونیورسٹی میں روز گارڈنس بنائے, وہاں پہ اگر جگہ ہو اور اس میں وہ ہو وہ بھی پرپوزل میں وکیل صاحب کو کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ بھی پرپوزل دے دیں, وہ بھی انشاءاللہ میں اس میں شامل کروں گا.
اس کے علاوہ ایک اور OGDC جو ہے جو انوویشن کر رہی ہے اپنی CSR کی جو ہمارے کام ہیں ہمارا جو ورک ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں اور اس میں چونکہ ہم نے کافی کمپنی نے یہ فیل کیا ہے کہ ہم بہت سارا کام کر کے تو لوگوں کو کمیونٹیز کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی کہیں بھی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ابھی بنائیں گے جو مردوں کے لیے الگ ہوں گے, خواتین کے لیے الگ ہوں گے, جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ انٹروینشن کریں گے. تو ابھی میں جو CBO اس ایریا کا بناؤں گا انشاءاللہ جو ہمارے سردار صفدر خان صاحب ہیں وہ کافی درد رکھتے ہیں اپنے اس ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے سردار صاحب کی سرپرستی میں. تو یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ صفدر خان صاحب اس کو میں اس کمیٹی کا چیئرمین بناؤں گا. آپ ایک کمیٹی کا ایک آرگنائزیشن بنائیں وہ اپنی ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی شناخت کریں کہ یہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کا ایک ہم پروپوزل اس کا بنائیں گے اور اس کو کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارے جو سردار سلیم حیدر خان صاحب ہیں وہ چاہے MPA ہوں یا نہ ہوں وہ آپ کی دلوں کی دھڑکن ہے, آپ کی محبت ہے ان سے. میں انشاءاللہ انہیں کو بلاؤں گا دوبارہ آپ کے ساتھ. اور ابھی میں ختم کرتا ہوں, یہ جیسے یہ روڈ بنے گا ہم دوبارہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کروں گا اور سردار صاحب کو بھی بلائیں گے اور پھر اس روڈ کی افتتاح کریں گے. وہاں سے ہم جلوس کی شکل میں جائیں گے اس کم تک جائیں گے. میں بہت خوش ہوں آج آپ لوگوں کے چہرے پہ رونق دیکھ کے اور میں دوبارہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ جی سردار صاحب کے لیے آپ کے دلوں میں تو جذبہ ولولہ اور محبت میں نے بھی کی. میں چونکہ بہت سارے یہ تقریبات میں جاتا رہتا ہوں ہمارے CSR کے یہیں کوئٹہ میں بھی, حیدرآباد میں بھی, سکر میں بھی, لیکن آج جو آپ کے دلوں میں محبت دیکھ رہا ہوں وہ قابل ستائش ہے. آپ سب کو میری طرف سے سلام. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, ہم نے تو جلا کے دل سے عام رکھ دیا ہے. حاضرین, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں, اب باری ہے آپ کے محبوب قائد کی جو آپ سے مخاطب ہوں گے. لہذا دعوت خطاب ہے ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 1 سال قبل جو وعدہ کیا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورا کیا. میں بڑی محبت اور ادب کے ساتھ دعوت دوں گا ہماری محبتوں کے سپہ سالار سابق وفاقی وزیر, ضلع اٹک کے صف اول کے سیاستدان اور وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب کو جو کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں حاضرین سے مخاطب ہوں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو پہلے میں اعلان علاقہ سارا مبارکباد دینا. تساں بہت بہت مبارک ہوئے کہ تہاڈا کی روڈ کا مطالبہ ہے اور اللہ پاک مہربانی کی تھی اور آج تہاڈے اس مطالبے کی شروعات ہو. اور اس سے میں OGDCL انتظامیہ جناب عبدالرازق کھٹک صاحب میں بہت اسپیشل شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے ساری بڑی سپورٹ کی تھی اس معاملے سے اور جہڑیاں محبت والیاں گلاں انہیں تے اسٹیج تے کیتیاں میں انہوں نے ڈبل شکریہ ادا کرنا. اور بڑی اس چیز کی میں خوشی کہ انہوں غریب عوام نے چہرے کی جڑی خوشی اس محسوس کیا. میں ان کا اسپیشل شکریہ ادا کرنا جناب سہیل انور صاحب نے, شکریہ ادا کرنا جناب ریاض اشرف صاحب نے, جناب شجاع الرحمان ملک صاحب نے, جناب صدام حسین صاحب نے اور جناب ملک محمد اقبال صاحب نے, OGDCL ساری انتظامیہ نے بہت شکریہ ادا کرنا کہ انہوں ساڑھے اس علاقے بارے میری گزارش سے مہربانی کی تھی اور اساں 2 کروڑ 70 لاکھ کا پروجیکٹ دیتا نے
اور اس پروجیکٹ کا اگر میں بھولنا نہ پیا تو ماں تقریباً 7 مہینے ہوئے 7-8 مہینے ہوئے وفاقی وزیر بنیا. اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے جو جنڈ آیا اور اس ایریے چ آیا تو سب کو پہلے میڈا جج صاحب تھے گڑی نے مقام پہ ہویا. ساجد علی خان صاحب نے مشہور ہاں کہ انہاں گڑی نے لوگاں بلایا ماں اتنے موقع دیتا نے اور انہاں اپنا مطالبہ اس روڈ کے حوالے نہ رکھا. او جی ڈی سی ایل انتظامیہ بیٹھی ہوئی اور خٹک صاحب بھی تھوڑے سامنے ہی گل کی تھی کہ یہ پروجیکٹ جڑے نے نا چلانے مارے کافی لمبا ایک پروسیس ہونا. اس کو بعد ان منظوری تک رہنے اس کو بعد ان بجٹ رکھے رہنا اس کو بعد ان افتتاح پہ رہنے. لیکن میں بہت مشہور ہوں اور میرے کو الفاظ نہیں کہ میں کہڑے الفاظ کا شکریہ ادا کر سکی او جی ڈی سی ایل نے ایم ڈی صاحب نا کہ انتہائی خوبصورت انسان انتہائی اچھے دل نے مالکن انتہائی خاندانی آدمی اور میں انہاں اپنی طرفوں اور اپنے اس علاقے کی طرفوں اور او جی ڈی سی ایل کی انتظامیہ کے تھرو انہاں بہت بہت اپنا شکریہ پہنچانا چاہنا کہ یہ جڑا ممکن ہویا اتنے تھوڑے ٹائم تے اس کے کوئی شک شبہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایم ڈی او جی ڈی سی نے اسپیشل مہربانی اور محبت ہوا اور روڈ پہ گڑی نے آیا لیکن گڑی والے رمنے والے جڑے لوگ ہیں کیونکہ میں پہلی بار ادھر جان سے آیا تھے بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ میں یقیناً انہیں محبت رہا میرا دل انہیں نہ دھڑکنا کہ میں آج اس جلسے کی وساطت نہ یہ پیغام دینا چاہنا کہ ایم ڈی او جی ڈی سی جڑا ساڑھے پہ مہربانی کی تھی اسی انشاءاللہ ساری زندگی انہوں نے ایسا کیونکہ اتنا خٹک صاحب دسیا کہ اگر 2 ویل او جی ڈی سی والے تھے کیتے ہیں تو ان 2 میں ڈرائی ہے ان فیل ہوئے کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اس کے باوجود میری ریکویسٹ سے انہوں نے مہربانی کی تھی اور مانسور پروف کیتا نے کہ میں گڑی والے نہ جڑا وعدہ کیتا ہے اللہ 5 دن پاک نہیں مہربانی نہ آج اس وعدے تے میں سرخرو ہویا. اور میں سمجھا کہ فرینڈ یہ بھی بہت بڑی خوشی تھی کہ اس واڑے ایریے سے میں آیا پہلے میرا ہی حلقہ نہیں گیا حلقے ختم ہوئے 2 حلقے رہ گئے اور یقیناً اس مجبوری نہ کیونکہ حلقے 2 رہ گئے تھے وہاں ایک سے لڑنا پونا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پلیٹ فارم کو کیونکہ میں انہیں سیاسی جو تھی ہے نا کہ جو پارٹی اقتدار جو ہوئے پارٹی طاقت جو ہوئے اس میں تسی پارٹی کو اپنا مفاد کر دو اپنے کام کراؤ تے جو پارٹی دے مشکل وقت آویں جے تھوڑی پریشانی آویں جے تے تسی پارٹی چھوڑ کے تے ڈھوڑا نہ کھو کہ ہن آمنے والا اقتدار جے کیڑا اور نہ سیوس نہ بن کے بیٹھ انہیں جو نہیں میں تو ستانوی جو ضلع کونسل نے الیکشن جو اپنی سیاست نہ آغاز کی تھا تے آج ستانوی جو پیپلز پارٹی نے مدد نہ ضلع کونسل نے الیکشن کے کھڑا ہویا پہلی سیاست نہ آغاز ہے آج 2023 سٹل پیپلز پارٹی کے کھڑا ہوا اور میں پورا یقین ہے اور یہ امید ہے اور اللہ کے دعا ہے کہ مالک کو یہ میری زبان دے ماں قائم رہنے کی توفیق بھی دے کہ جب تک سیاست نہیں ہے تو جب تک جینا پاکستان پیپلز پارٹی نہ دی کیونکہ میں تسا بھی آکھنا کہ جڑے اپنے موسلا نہ وفا کرنا نہیں چاہنے جڑے صرف مطلب نہیں یاری رکھنے ان یقیناً پھر تھوڑے وفادار ہیں. اگر میں صرف اپنا کام پیپلز پارٹی کو کاٹ کے نکل رہی تھے میرا خیال ہے تسا بھی میں نے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں تھوڑے نہ کوئی وفا کروں
کیونکہ عموماً سیاست جان جڑے نو اپنے لوگاں ٹیشو کی طرح استعمال کرے نے جب ضرورت ہونی تے اس وے تسی انہیں مارے بہت چنگے ہونے ہو تے جب ضرورت نکل رہی تے بات اور سلام کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سکتا. میں وہ گل شروع کی تھی ہلکے نہیں وجہ تو کہ میں مجبوری نہ ہے ہلکے جایا کیونکہ میڈا ہلکا اثر افراد فتح جان ختم ہو گیا اور 2 ہلکے رہ گئے. میں اس ہلکے جانا پیا اس سے پہلے وہ اس ہلکے جانا مشکل ہے کہ پچھلے 2-3 الیکشن جو پیپلز پارٹی نے نام و نشان نہیں ہے. لیکن جڑا میرا بیک گراؤنڈ ہے میں تو صفر کو سٹارٹ کیتا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں میرے خاندان جو کوئی کونسلر بھی نہیں بنا تے 97 جو میں آغاز کیتا تے 2008 جو اسفاق صاحب رسول خدا دے اور آدھے رسول نے مہربانی نہ ماں ایم این اے بھی بنا دیتا تے وزیر بھی بنا دیتا تے جن دے پیو دادے پڑدادے اس جنہیں پیو دادے پڑدادے سیٹ اپنی سیاست سے حکمران رہے ان تواڈے مارے ایک مثال ان کے ان اپنی وفاداریاں جو تبدیل کرنے ان کسی نہ مخلص نہیں ہونے تے پھر اللہ انہیں سزا بھی دینا کہ ان وزارت پیچھے بوئے پھرنے بوئے پہ کڑیاں کھڑ کہنے اور اجو پوٹے مارے رہنے انہیں کوئی شاید اب نہیں. پھر میں اسی شاید وفاداری کی وجہ تو اسی جدوجہد کی وجہ تو آج ہی تواڈے کو الیکشن میں ہارے ہوں لیکن اللہ میرے سے مہربانی کی تھی اور میری پارٹی میرا خیال رکھا کہ ماں ہارے ہوئے ہیں دوبارہ پھر وزیر بنا دیتا. سفر خان صاحب یہ آخیا میں تو آخیا کہ مہنگی رگے سے دوڑنے والا جڑا خون ہے وہ فا نہ خون ہے. اللہ نے حکم نہ یہ جڑا مہنگی رگے سے خونی ماں پہ بھائی نہیں کرن دینا کسی نہ بھی میں زندگی پہ وفائی کیتی نہیں. سفر خان صاحب میں 2 ہاتھ کھڑے کر کے پہ آخنا کہ اگر 3 ہلکے بھی بن گئے تو میں تھوڑے ہلکے جو الیکشن ضرور لڑ اور صرف الیکشن نہ لڑ سا ہار جیت اللہ نے واسطے سامنے نظر آنے پہ کہ انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں. میں اللہ میرا گواہ ہے میں وضو چے اللہ نیتا نہ مالک کے میری زبان جو جڑی گل نکلی پئی مالک کو پتا کہ میرے اندر نہیں گل کی میری سیاست تواڈے مارے یہ رہنے والے غریب لوگاں مارے متوسط طبقے کے لوگاں مارے کمزور لوگاں مارے کہ جن کی گل سننے مارے کوئی تیار نہیں. جڑے تکڑے لوگ ہیں جڑے وڈیرے لوگ ہیں جن جیبا چ کوئی شے ہے ان کا اپنے کما واسطے ہاتھ ایمان جگنے انہاں دا ہر سیاسی گلے نہ لا اگنا لیکن جڑا پرسین بھرا ہوا جس نہ اپنے کمے نہیں اپنی وفاداری نہیں اور اس پسینے نہیں بو بھی آنی انہاں تواڈے نال بو آنی ان کو ساڈے نیڑے لگنا پسند نہیں کرنے. میری سیاست تواڈے مارے میرا اللہ اس چیز نہ گواہ ہے اور اللہ ماں موقع دیتا یہ جڑا روڈ ہے او جی ڈی سی علی مہربانی نہ مالک کی مہربانی نہ ہی ہویا اور آنے والا ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نہ میں جیت گیا ہوں تے اللہ نے واس میں ہار گیا ہوں تے مالک نے واس لیکن تہاڈی خدمت انشاءاللہ دیہڑی راتی جاری رہے. اور جس طرح سفر خان صاحب آخیا یہ جڑا روڈ ہے تھوڑا اپنا پنڈ سلطانی ناڑا روڈ یہ میں نے ہمارے چیلنج ہے میں تھوڑے نال وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ اللہ نے حکم نہ کیونکہ الیکشن تو تھوڑا ٹائم ہے یہ تھوڑا روڈ اللہ نے حکم نہ میں ضرور بنایا. اور افسوس اس گلا ہونا کہ جڑے ساڑی نمائندگی کرنے جڑے تھے جس کے رہنے بڑی معذرت تھا انہیں کو پھر تھوڑے مارے ٹائم نہیں نہ اسمبلی سے انہیں کو تھوڑے مارے ٹائم ہونا کہ ان تھوڑے حقوق نہیں گال کر سکن نہ ہلکے سے انہیں کو تھوڑے مارے ٹائم ہونا کہ ان تھوڑی گال سن سکن ورنہ بہت سارے موقع بہت سارے حالات واقعات ہیں بہت ساری چیزاں دیکھو میں تھوڑی جی کوشش کی تھی کہ او جی ڈی سی علی انتظامیہ تو میں نے کام کیتا کہ اگر جڑے تواڈے نمائندے ان او جی ڈی سی ایل نہ کرن پی او ایل نہ کرن او پی ایل نہ کرن وہ پی پی ایل نہ کرن تے بہت سارے مسئلے ایسے جڑے اتوں حل ہو سکتے ایک بہت بڑی سپورٹ مل سکتی لیکن گل یہ کہ ان کو ٹائم ہوئے تو
اور ایک ہارے ہوا بندہ جیڑا اس کی گل ہو رہے اور جتے ہوا جیڑا بندہ اس کی گل ہو رہے جی اللہ ماں طاقت دیتی 8 کو 13 کہ ساری دنیا کا کیا حاصل افغان فتح جانتے میں جتے ہوں اس میں اعتماد نہ گل کر سکنا آج ماں ہوتے کئی جگہ ہی آخر اسمبلی جی ہوتے اسلام آباد ہے میں آخنا کہ تکو جیڑی حقیقت ہے اسا تسلیم کرنا چاہیے میں اتنے تھوڑے حقوق واسطے ریکویسٹ کر سکنا محنت کر سکنا لیکن میں تھوڑا حق پھنس کے نہ آ سکنا کیونکہ میں نے کوئی اخلاقی جواز نہیں میں نے کو عوامی نمائندگی نہیں میں آ رہا ہوں یقین کرو اگر میں جیتے ہوں تے میں سفر خان صاحب نے آخیا میں تو ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز سے کھڑا ہوں اور ماں کوئی پرواہ نہیں ہے نو دے نہیں ماں پتا کہ جب مالک نکل کو مہربانی ہوئی ساری مخلوق نے دل پھر ویسا اور ساری دنیا ماں ووٹ دے سی کہ جے دار دینی ہوں میں مت دینی اور میں سفر خان صاحب آخیا میں ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز سے لب ہے پوچھا تھوڑے سامنے 8 کو 13 جب میں ایم این اے اور منسٹر ہوں تھوڑے سامنے میرے لوگ گرمی نہ مرنے پہ میں اپنا جیڑی آئی ایس کو انتظامیہ ہے جیڑے پورے پاکستان میں چیف ہے انہیں ناکے کیتا میں لوڈ شیڈنگ یقین برابر کرایا میں وزیر اعظم پاکستان نہیں گل نہیں منی میں کہا میرے کو وزارت چاہ کے میں لیکن میں اپنے لوگوں گرمی نہ مان سکتا یہ رسول خدا نے ناؤز بلا شام کی گستاخی ہوئی کہ امریکہ نے جھنڈے فتح جنگ چوک کے میں آگ لائی ماں پارٹی آگیا کہ اور بھی کوئی ایسے آئی ہے کہ وزیر کے جیڑا اس ریلی کے باندھ کے انگیتوں ہوئے تو پتہ نہیں کہ پاکستان نے پورا دفاع جیڑا وہ امریکہ نے رحم و کرم تھے کہ میں انہوں نے آگیا جی سیاست کی گل نہیں یہ ساڑھے دین نہ مسئلہ ساڑھے پاک رسول کی عزت نہ مسئلہ اس سے میں جی کوئی کرنا ہے کار چھوڑا تو سجے کو چڑھنا میں نے کار چھوڑو زیادہ سے زیادہ تو یہ کار سے میں نے کو وزارت کے لئے پوچھا ایک کام کرنے کا مقصد یہ کہ جتنے زمین میں آواز ہوئی جتنے عوام نے حقوق نہیں گال ہوئی نہ اس کو پہلے سودا کیتا نہ اس کو بعد لگا رکھنے نہ سودا کرسا پاکستان اور میں یقین کرو کہ میڈا جیونا میڈا بننا میڈا اٹھنا میڈا بڑھنا تھوڑے مارے عطا نہیں اور اللہ موقع دیتا دیہڑی راتی تھوڑی خدمت آپ سے انشاءاللہ جدوجہد کرسا اور میں سمجھنا میں جیڑی گل پہلے کرنا چاہنا ہوں کہ میری خوش قسم تھی کیونکہ میں انہاں سیاسیاں چنا کہ جیڑے لوگاں صرف استعمال کرنا کہ اللہ بھی میرے پہ مہربانی کرنا کہ جیڑے لوگ 2002 تو میں نے نہ ٹورے نہ تک میں نہ کرے تھوڑے ایریے چ آیا میں سمجھا سفر خان میں نہ ٹورے ہندی نہیں میں سمجھا میری خوش قسمتی کہ سفر خان ایک غریب متاث طبقے نہ بندہ ہو کے ایک دلیر آدمی وفادار آدمی اپنے سنگے نہ کھڑا ہونا جاننا اور ایمانداری نہ یہ اتنا ٹائم ہو گیا جب سفر خان کی میری گل ہوئی ہمیشہ اس عوام نہیں اور اپنے علاقے کی گل میں حلفہ نہیں آخنا کہ آج تک ماں سفر خان اپنی ذات کے بارے میں کوئی کام نہیں ہے میں حلفہ پہ آخنا لیکن روزانہ کی بنیاد پہ کئی بار میں لڑائی بھی ہو رہی ہے ایک بار جذباتی آدمی فیس بک پہ بھی ہاتھ ہو رہے ہیں کہ بڑا ہو فیس بک پہ واپے کو بٹھایا ہمیں میں کئی جذبات میں کام نہیں کرنا کہ تسی اسی بھیڑنے لڑنے رساں عوام نے کما مارے لیکن ہوں چھوڑنا تسی ماں اگلے ہو کہ میں تسا چھوڑ یقیناً میں سمجھنا کہ ماں فخر ہے سفر خان دے کہ میرا بھائی ہے میں نے آج سے دن رات جدوجہد کرنا متوسط کے بندہ کون خرچہ کرنا اور جب سے چھوٹے ہون بڑے ہون ماں ایسا کوئی سکتا ماں اپنے بھراؤ اپنے سنگی نیت نہ سکتا کہ اس نے نیت میں نے آ لیا اور اگر اللہ موقع دیتا کہ اللہ نے میرا سی پچھلے ایریے سے غریب طبقے تو متوسط طبقے تو بہت سارے لیڈر بڑھا کے آنے پہ اور اللہ موقع دیتا کہ انشاءاللہ تھوڑے ایریے جو بھی
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ क़यादत ਖੜੀ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਸਾਂ AC ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਮਾਰੇ ਮਾੜੀ ਬਾਹੋਂ ਤੋਂ ਨੱਪੇ ਔਰ ਮਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ کہ تو ساڑی گال سن ساڑے لوگوں نے ہی مسئلہ تو یقیناً ماں انشاءاللہ اس کے بہت خوشی ہوتی اور یہی اس سیاست ہے کہ جیڑی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے، جیڑی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست ہے، جیسے اپنی جان دے روڑے والے غریب لوگوں والے دیتی، جیڑی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست ہے، جیسے اپنے سرے کے گولی کھا دی ہے روڑے والے غریب لوگوں والے اسے انشاءاللہ وہ سیاست کرنی اور اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بیٹا بلاول بھٹو انشاءاللہ ساڑھا لیڈر ہے، انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے اس ملک کا وزیر اعظم ہے کہ میں تساں بھی دعوت فکر دینا پیا کہ جو ہے اللہ ماں طاقت دے تے اپنے حقوق مارے تسی کھڑے ہو، اپنی مٹی مارے کھڑے ہو، اپنی دھرتی مارے کھڑے ہو، اپنے غریب لوگوں مارے کھڑے ہو تے ماں ہی خوشی ہوتی جس طرح میں آکھیا کہ ماں پاؤں تو ناپ کے حلال کی آنکھوں کہ تو ساڑی گال سن اور ساڑی اس بیٹی نہ اپنی وفا جیڑی اسا پوری کر تے میں تسا یقین دے میں کہ جتنی سختی نہ جتنے جذبے نہ تسی جتنے غصے نہ ماں اپنے حقوق کی گل کرے سو میں تہاڈے نال وعدہ کرنا کہ میں انشاءاللہ بلاول بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم ہو سی تے میں اس نے پاؤں تو ناپ کے تسا یہ آکھ سکے ساڈے اٹک نے عوام نے حقوق ماں دے پارٹی نہ وفاداری کرسا لیکن جتنے اپنے علاقے نے لوگوں کی گل آسی جتنے اپنے ضلع کی گل آسی جتنے اپنی مٹی کی گل آسی اتنے پھر کوئی ماں روک نہیں سکنا اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہو سکنی اللہ نے حکم نہ اس سٹک جیڑی پسماندگی اسا دور کرنے کی پوری کوشش کرسا اچھی ٹیم انشاءاللہ ملنی پئی آنے والا ٹائم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ انشاءاللہ توڑا میں تو ساری یقین دے رہنا کہ میں تھوڑے حقوق مارے جان نے حقوق مارے پنڈی ڈیو نے حقوق مارے فتح جان نے حقوق مارے حسن ابدال نے حقوق مارے حضروں نے حقوق مارے اٹک نے حقوق مارے انشاءاللہ یار رات ایک تریسا اور علامہ ہن منسٹر بنایا تے تسی تک سکتے ہو کہ اسلام آباد اور ایسیا چے شاید میں چند گھنٹے ہی مجبوری نہ پانا ہوئی ورنہ میں تھوڑے سارے اس ایریے چے چاہے گرمی ہوئے سردی ہوئے تھوڑے نہ پھرنا تے اگر آئندہ اللہ موقع دیتا تے انشاءاللہ تھوڑے موڑے لا موڑا لا کے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی آستے انشاءاللہ جدوجہد کرسا اور یہی سیاست ہے کہ اپنی مٹی نہ وفاداری کرنی اپنے غریب لوگوں نہ وفاداری کرنی اور انہیں لوگوں گلے نہ لانا کہ جنا ہاتھ میں لانے والے کوئی تیار نہیں اور یہ بھی میں نے وعدہ کہ میں اللہ نے حکم نہ اپنے سنیاں لوگوں نہ چھوڑ میں بالکل ہونا اس سیاست سے میں لعنت پہنا کہ جیڑی سیاست ہی ہوئے کہ الیکشن سے میں آتی کہ سفر خان صاحب میں نے کیمپ لاؤ میں نے پولنگ ایجنٹ بڑا بھاؤ سفر خان صاحب تسی دیاری لوگوں نہ بھیڑو اپنی برادری نہ اپنے رشتہ دارہ نہ جیڑے توڑے مخالفوں دے پکے پڑھو انہیں کو چیڑے پڑھو یا انہیں چیڑے پڑھو کہ سفر خان صاحب جی اگر تساں میری ضرورت پہ گئی کہ اس پہ میرے کو ٹائم نہیں میں جیڑے توڑے مخالف ہے وہ بہت تکڑا آدمی میں اس کی مخالفت نہ میں یہ وعدہ کرنا کہ میں اپنے سنگیاں لوگوں نہ چھوڑنا جس طرح میں تھوڑے کو توقع کرنا کہ تسی مردہ چھاتی کر کے بیٹھنا کھڑے ہو تسی میرے دی توقع کرو کہ تسا کنڈا پوڑا میں مردہ چھاتی کر کے تھوڑے میں اور پاکستان سردار سلیم حیدر خان سردار سلیم حیدر خان اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ورکر اور اس سٹک کے رمنے والا غریب آدمی اپنے آپ لوگوں نے سمجھے انشاءاللہ میں تھوڑے موڑے نہ ہوں
اور مقابلے سے کوئی ہزارہ ووٹر ہمارے کو مقابلے سے کوئی پینڈی برادری خاندان سے ہوئے کوئی سردار ہوئے ملک ہوئے چودھری ہوئے جیڑا مرضی ٹکر ہوئے میں ایک ہی ووٹ آرے غریب نہ انشاءاللہ میں نہیں جان دے یہ میری سیاست میں گرمی بہت ہے بہت ٹائم دیتا اور خاص کر صفدر خان صاحب اتنی تاریخ صاحب تقریر کر گئے لیکن اپنا پنجاب بینک نے والے نا صفدر خان صاحب تھوڑے نہ کھڑے ہوئے انہیں جدوجہد کی تھی کچھ لوگوں پیسے مل گئے کچھ لوگوں نہیں ملے اسی تھوڑے نام انشاءاللہ جتنی بھی تھوڑی آواز پہنچانی پئی جتنے تھوڑے حقوق سے لڑنا پیا انشاءاللہ میں ضرور آواز بلند پہ سا لڑ سا اور جڑے لوگ رہ گئے اللہ نے حکم ہویا کہ انہاں بھی انہیں پیسے انشاءاللہ دیتے صرف یہ کہ اتنے چوک جو ہویا سیاسی آئین تھوڑے کو صفدر خان صاحب لگے پہ میں نہ آیا کیونکہ میرا نمائندہ موجود ہے کیونکہ میں چاہنا نہ سے کہ غریب لوگوں کا ایک زیادتی ہوئی تھی اس میں سیاست کی نظر کر دیں اور اپنی سیاست مارے میں انہیں بھیج دیں میں ہی چاہنا ہوں کہ تھوڑا جڑا مسئلہ وہ حل ہوئے اور جڑی کمی بیشی رہ گئی انشاءاللہ وہ حل کر کے پنجاب بینک نے جڑے متاثرین ہیں انشاءاللہ انہا حق انہا گھر کے دیسا اور میں تھوڑے کی گزارش کرنا کہ میں نے سارے غریب اور مقبس کر کے نہیں تُسی سارے اپنے آپ اصلی محتر سمجھو اور ڈبے چھن کے اٹھ کے لگ پاؤ اور ووٹوں منگو میں نے کو طاقت ہوئی تھی طاقت انشاءاللہ تھوڑے آگے چستا بہت شکریہ میں جناب حفیظ نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور دعا سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں جناب محمد حفیظ نقشبندی صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اے خالق کائنات اے مالک کائنات آج اس تقریب میں جو پیما ہوا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ آج اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے ODDC نے جو مالی تعاون دے کر ہماری سڑک کو تعمیر کرنے کے لیے کاوش کیا اللہ کی کاوش کو قبول فرما اللہ جو حاضرین جہاں جہاں سے چل کے آئے سب کو اجر عظیم عطا فرما سب کے گھروں پہ کرم اور فضل عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آمین اجمعین برحمتک